اپنی برتھ ڈے پر کیسی خوشی ہوتی ہے؟ تو اپنی برتھ ڈے تو چھوٹی چیز ہے، اپنی برتھ ڈے تو چھوٹی چیز ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ جتنی یونیورس بنائے ہیں وہ سارے یونیورس کی سب سے عظیم، گریٹسٹ، سب سے اعلیٰ شخصیت کی برتھ ڈے ہے. تو اچھا سیلیبریٹ کرنا، سب مل کر انوالو ہونا، اس کے اندر شامل ہونا، پارٹیسپیٹ کرنا. ایسا نہیں ہونا کہ بھئی ان لوگ منا رہے ہیں ہم شریک ہوئے، ہم کیا بولتے سو دیکھنے کے واسطے گئے. یہاں پر مہمان کون ہے؟ کوئی مہمان بھی ہے کیا یہاں پر؟ ہم مہمان ہیں بھئی، ہم بیٹھ کے دیکھتے. ایسا نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میلاد منا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں نا. ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں. فیصل سر منا رہے ہیں، ٹیچرز منا رہے ہیں، اور ہم لوگ شریک ہوئے، ہم گیسٹ ہیں. ایسا ہے کیا؟ کوئی گیسٹ ویسٹ نہیں ہے بیٹے. ہم سب کے رسول اللہ ہے، وہ ہمارے آقا ہے، ہمارے شفیع ہے جی. ہم کو ہدایت دینے والے ہیں، ہم کو اللہ کی کتاب قرآن دینے والے ہیں، ہم کو مسلمان بنانے والے ہیں، ہمارے سرپرست ہے، ہمارے اعلیٰ ہے، ہمارے سردار ہے، ہمارے مولا ہے. کون ہے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے ہی پڑھتے نا آپ لوگ؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بولیے ماشاء اللہ. اچھا ہے، صحیح پڑھے بچے، صحیح پڑھے ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات ہے. بہرحال میں ایک دو تین باتیں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ ہم جو ہے چھوٹی سی ایک نعت شریف، ایک چھوٹی سی نعت شریف پہ اپنی محفل ختم کریں گے. کیا ہے پروگرام؟ اب بیان کے بعد کیا پروگرام ہے جی؟ کچھ بھی نہیں. ہاں، سلام پہ اختتام ہے. چلو بہت اچھی بات ہے. تو میں جی بہرحال اب یہ بیان کے بعد تو محفل ختم ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ محفل جب ختم کریں گے نا تو ایک نعت شریف دیکھتا ہوں، اگر ہمت ہوئی تو نعت شریف میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ ساتھ دینا، آپ لوگ ساتھ دینا انشاءاللہ تعالی. پہلے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی. بیٹے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کہہ دو، اللہ کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے، سرکار سے، اے نبی کہہ دو ایمان والوں سے، ماننے والوں سے، جو رسول اللہ پر بلیو کرتے، یقین کرتے، ان سے کہہ دو. کیا کہہ دو ان سے؟ بفضل اللہ، کہ جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی طرف سے کوئی احسان ہو، اللہ کچھ عطا کرے، کوئی نعمت مل جائے، وبرحمتہ، اور جب اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت جب بندوں کو مل جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے، کلمہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے آنے پر خوشی منائے. یہ سورہ یونس کی آیت پڑھ رہا ہوں بیٹے، 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی طرف سے جو رحمت ملی ہے اس پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشی منائے. ایک ہوتا ہے خوش ہونا. کیا ہونا؟ ہاں، آپ لوگ بالکل جاگتے ہوئے میرے ساتھ رہنا بیٹے، میں آپ لوگ سے پوچھتا جاؤں گا اور مجھے جواب چاہیے، آنسر. ایک ہوتا ہے خوش ہونا، بولیے کیا ہے؟ خوش ہونا. چلو بڑے اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے خوشی منانا، بولیے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دو الگ الگ چیزیں، دیکھو دو ورڈ الگ الگ ہے. خوش ہونا، خوشی منانا. سمجھ میں آ رہا دونوں میں فرق؟ جی، دو الگ الگ چیزیں. خوش ہونا، خوش ہونا کیسا؟ ایک دم آپ کو جو ہے رزلٹ آیا، آپ کا 10th کا ایگزام لکھے، 10th کا رزلٹ آیا، میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا. جیسا آپ رزلٹ دیکھتے کیا ہوتا آپ کو؟ خوش ہوتے آپ. یہ بولتے خوش ہونا، میں خوش ہو گیا.
الحمدللہ میں پاس ہو گیا، میں خوش ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کے اندر جو ہوتا نا، اس کو بولتے ہیں خوش ہونا. پھر اس کے بعد کیا کرتے آپ جا کے امی کو بولتے، ابا کو بولتے، بھائی بہن کو بولتے، پھر دوستوں کو بولتے، فون کرتے، ارے یار نکل گیا ہوں، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا، رینک لا لیا ہوں، ٹاپ کر دیا ہوں، وہ کر دیا ہوں، یہ کر دیا ہوں. کیا کریں گے استاد؟ ارے بھائی پارٹی ہونا، کیک لاؤ جی، ٹریٹ تو دینا پڑتا. کیا ہے بھائی؟ شاورما کھاتے، پیزا کھاتے. ابا بولتے چل میرا بچہ اچھے نمبر لایا، میری طرف سے لے جاؤ، 2000 روپے لے جا، پارٹی کر، دوستوں کو بلا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، پہلے جو ایسا رزلٹ دیکھتے ہی کیا تھا؟ یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت تھی. یہ جیسا آپ اللہ کے فضل اور رحمت سامنے آئی، آپ ہو گئے خوش. اب جیسے آپ خوش ہوئے اللہ کی رحمت پر، اللہ تعالیٰ کا آرڈر آتا ہے کہ بندے جب تجھے خوشی ملی ہے تو اب یہ خوشی صرف اکیلے خوش نہیں ہو جانا، بلکہ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرو، اپنی خوشی مناؤ. اب یہ جو خوشی مناتے ہیں، اس میں آپ کیا کرتے؟ دوستوں کو بلاتے، کزنس کو بلاتے، بڑوں کو، چھوٹوں کو. جی، بڑوں کو جا کے جھک کے سلام کرتے، دادا حضرت کو سلام کرتے، دادی ماں کو سلام کرتے، نانی ماں کو سلام کرتے. امی میں خوش ہو گیا، دادی ماں میں پاس ہو گیا، جیو میرے بچے خوش. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کالز کرنا، یہ کھانا منگانا، یہ کیا ہو رہا؟ یہ خوشی منانا ہے. خوشی منانا ہر چیز میں ہوتا. یہ آپ ایگزام میں پاس ہو گئے تو ویسے ہی ہوتا، گھر میں بچہ پیدا ہوا تو ویسے ہی ہوتا. جی کیا بولتے، نیا گھر بنائے تو ویسے ہی ہوتا، بائک خریدے، جی سائیکل دلا دیے، پہلی مرتبہ ابا سائیکل دلا دی، میرے کو وہ سائیکل ہونا. ہمارے بچپن میں ایک ہیرو رینجر بولتے تھے، اب نہیں معلوم کون سی ہے. آپ کو یاد ہے ہیرو رینجر؟ جب نارمل اٹلس سائیکل، نارمل سائیکل آتی تھی، ایک تھوڑا سا اسٹائلش ہیرو رینجر آئی تو ہر بچے کا ایک ڈریم ہوتا تھا، اسکول کے بچوں کا، ہیرو رینجر ہونا. بھائی بڑے لوگ نہیں دلاتے تھے، وہ بولتے نہیں مضبوط نہیں رہتی، اٹلس سائیکل لیو مضبوط رہتی، سودا لا سکتے، وہ سب کر سکتے. وہ ہیرو رینجر پہ سودا ہوتا نہیں، تھوڑی سی اسٹائلش تھی وہ، مگر بچوں کا دل کیا رہتا ہے؟ اسٹائلش رہتا. تو وہ چلو بھائی بچہ 10th پاس کر لیا، خوش ہو گیا، 8ویں پاس ہو گیا، 10ویں پاس ہو گیا، اچھے نمبر لا لیا، چلو بھائی اتنا خوش ہو گیا نا، چلو اس کو کیا کرو؟ ہیرو رینجر دلا دو. ہیرو رینجر دلا. اب وہ ہیرو رینجر مل گئی. اب سب دوستاں بولتے تھے ٹریٹ ہونا. ارے بھائی تیرے تو مزے ہو گئے صاحب، تیرے کو تو ہیرو رینجر مل گئی. اب کے بچے اتنے پہ مان رہے نہیں، اب تو سیدھا 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی بائک بول رہے ہیں لوگ. ہمارے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے بچپن کی. تو ہیرو رینجر مل گئی تو ایک خوشی ہوتی تھی دوستوں کو. میں بھی جب ہمارے ابا پہلی مرتبہ سائیکل دلائے تو ہم اپنے دوستوں کو ٹریٹ دیے تھے. پھر اس کے بعد ایک دور آیا تھا کہ ابا ہمارے کو 2 ویلر بائک دلائے تھے. جب بائک نہیں آئی تھی، اسپلینڈر آئی تھی گھر میں، ہیرو ہونڈا کی اسپلینڈر آئی تھی، تو پھر ہم اپنے دوستوں کو، نظامیہ میں جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ سب دوستوں کو جمع کر کے ٹریٹ دیے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک خوشی، ایک اچھی چیز آتے ہی اندر سے خوش ہونا یہ نیچرل عمل ہے. انسان جو چاہتا ہے، انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، انسان کے جو ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کا ایم ہوتا ہے، وہ مقصد ہوتا ہے، جب کبھی وہ پورا ہوتا ہے، جو ان چاہتا وہ ہوتا ہے، انسان کے اندر خوشی آنا ایک نیچرل چیز ہے. نیچرل چیز، اللہ کی رحمت ملنا ایک نیچرل چیز ہے. آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی. جب فون کر کے گھر بنائے، کوئی فون کر کے پوچھتا نہیں، مفتی صاحب میں گھر بنا لیا. اب دعوت کرنا جائز ہے گھر بنانے کی، ہاؤس وارمنگ، آج کل ہاؤس وارمنگ بول رہے ہیں نا، ہاؤس وارمنگ کی دعوت کرنا، گھر بنانے کی دعوت کرنا جائز ہے کیا؟ کوئی پوچھتا کیا؟ نہیں بھائی، گھر بن گیا، ایک خوشی ہے، نیچرل خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی آپ کو خوشی مل جائے تو آپ جو ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، صرف خوش ہو مت، بلکہ یہ خوشی کو سیلیبریٹ کرو، یہ خوشی کو بانٹو. تو جب کبھی رحمت ملتی ہے، چھوٹی رحمت ملتی ہے تو چھوٹا سیلیبریشن ہوتا ہے، بڑی رحمت ملتی ہے تو بڑا سیلیبریشن ملتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سب سے بڑا فضل، 2 باتیں بتائیں نا، ایک فضل ہے اللہ کی نعمت اور ایک رحمت ہے. ایک فضل ہے اور ایک رحمت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا فضل اگر ہو جائے اور اللہ کی رحمت اگر مل جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سیلیبریٹ کرے. اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر اللہ تعالیٰ احسان جتایا. اللہ تعالیٰ آنکھ دیا آپ کو، اللہ کا فضل ہے. نہیں دیا تو اللہ کو پوچھ سکتے تھے کیوں نہیں دیا، بلکہ
اس کی مرضی کی بات ہے، وہ مالک ہے، وہ عطا کیا آپ کو فضل، آپ کو ہاتھ پیر دیا، آپ کو فیملی دیا، آپ کو گھر دیا، آپ کو صحت دیا، یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بنا مانگے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فضل عطا کیا ہے، اس میں صرف ایک جگہ احسان جتایا، دے کر بولا کہ میں تیرے اوپر یہ جو دیا نا، یہ دے کر میں احسان کر دیا۔ ایک جگہ بولا اللہ تعالیٰ صرف، میں احسان کر دیا، کیونکہ وہ سب سے بڑا فضل تھا، اس لیے بیان کرا اللہ تعالیٰ کہ میں تیرے اوپر اے انسان، میں تیرے اوپر احسان کیا۔ وہ کیا فضل تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر احسان کر دیا کہ ان کے درمیان رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا برتھ ڈے آج ہم منا رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بھیجا، آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین پر جب پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری زندگی میں جتنے فضل، جتنے نعمتیں، سب اللہ کے دیے ہوئے، سب اللہ کے دیے ہوئے، لیکن یہاں پر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجا تو وہاں پر احسان جتایا، فرمایا میں تم پر احسان کر دیا ہوں کہ تمہارے درمیان محمد کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا بڑا، تو یہ سب سے بڑا فضل ہو گیا۔ پھر وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت جب آ جائے، اللہ کی رحمت جب آ جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے اور دیگر ائمہ، بہت سارے ائمہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ جب ہم کو پیاس لگتی ہے ہم کو پانی مل جاتا، اللہ کی رحمت ہے۔ بھوک لگتی ہے کھانا مل جاتا، اللہ کی رحمت ہے۔ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام پیسوں کا انتظام کروا دیتا، اللہ کی رحمت ہے۔ بیمار پڑتے ہیں شفا مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جب کبھی ہم کو کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ میرے ساتھ کچھ اللہ کی رحمت، ان کے ساتھ کچھ اللہ کی رحمت، ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ دے یا اللہ۔ قرضہ بہت ہو گیا، لوگاں پوچھ رہی میرے کو قرضہ پے کرنا ہے، لون واپس کرنا ہے، اللہ دعائیں کر رہے، اللہ دعائیں۔ جب آپ مانگتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اللہ سے مانگتے ہیں، تڑپتے ہیں، وہ جو مل جاتا ہے اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا فضل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے رسول، یہ اللہ کے سب سے بڑے فضل ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، آل ورلڈ، آل یونیورس، سارے یونیورس کے لیے، جتنا کریشن ہے اللہ تعالیٰ کا، اس تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی تو اب آپ کہیے نا، اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے؟ رسول اللہ۔ جی بولیے، اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے؟ اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بغیر جھجک کے دوبارہ بولو، اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے؟ اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ چھوٹا فضل چھوٹا جشن، بڑا فضل بڑا جشن، چھوٹی رحمت چھوٹا جشن، چھوٹی خوشی، بڑی رحمت بڑا جشن، برابر ہے نا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جب اللہ کا فضل آ جائے اور اللہ کی رحمت تم کو مل جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اللہ پر بلیو کرنے والے، قرآن کو ماننے والے، اللہ کی اطاعت اور بات سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اور آج جی یہ جو مہینہ ہے، آج جو ہم یہاں پر ہوم ورک سینٹر میں، الہدایہ کے زیر انتظام ہوم ورک سینٹر میں آج جو ہم یہاں پر جمع ہے، آج اس ہال میں جو جمع ہے، ماشاءاللہ ٹیچرز اور کیا کہتے ہیں سارے اسٹوڈنٹس مل کر ہمارے فیصل سر کی قیادت میں یہ جو محفل سجائے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جشن ہے، یہ خوشی ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ خوش تو ہم ہے کہ رسول اللہ کی امت میں ہم پیدا ہوئے، اور خوش تو ہم ہے کہ یہ مہینے میں معاملہ صرف کلمہ پڑھنے ایمان لانے کا نہیں ہے،
حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں اگر ہمارے کو بخار بھی اگر آیا نا تو رسول اللہ کو اس کا فکر ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے ہم سے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے. ہم میں سے کسی کو کوئی مالی مسئلہ ہو, صحت کا مسئلہ ہو, پڑھائی کا مسئلہ ہو, کچھ بھی اوپر نیچے ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار ہوتا ہے. یہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, وہ حریص ہے میرے بچے اچھے کپڑے پہننا, جیسا ایک ماں رہتی ہے نا, اچھا رزلٹ آنا, صحت مند ہو جانا, میرے بچے کامیاب ہو جانا. رسول اللہ تم پر حریص ہے. رسول اللہ تم میں سے ہر ایک کو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, خالد ہے, محمد ہے, عبداللہ ہے, قاسم ہے, محمود ہے, عبد الرحمن ہے, فاطمہ ہے, عائشہ ہے, نور ہے, فلاں ہے, نامہ آپ لوگ کو معلوم ہے. ہم میں سے ہر ایک کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ذرے بھی تکلیف پہنچی تو وہ سرکار کو اس کی فکر ہوتی ہے. اور ہم میں سے ہر آدمی صحت مند ہونا, کامیاب ہونا, سکسسفل ہونا, ایمان والا رہنا, اچھا کمانا, سکسسفل ہونا, اپنے لائف میں سسٹم میں آنا. حریص علیکم, رسول اللہ حریص ہے, فکر مند ہے. جتنا ایک ماں اپنے اولاد کی فکر کرتی ہے, رسول اللہ اس سے زیادہ ہر امتی کی فکر کرتے ہیں. ہر امتی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. پھر اس کے آگے فرماتے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پورے انسانوں کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, ایتھسٹ کے لیے, جین کے لیے, سب کے لیے ہے یہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم. صفت ہے رحیم. یہ جو لفظ کہتے ہیں نا, ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان ایک عام نعمت ہے, عام رحمت ہے. رحیم خاص رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, غور کرے فیصل کبھی یہ بات, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے رسول کو رحمان نہیں کہا, مومنوں کے ساتھ رحیم کہا ہے. کیونکہ رحیم اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اندر رکھا ہے. رحیم وہ خاص رحمت ہے, وہ خصوصی رحمت ہے جو اس دنیا میں بھی رحمت رہتی ہے, کل قیامت کے دن بھی رحمت رہتی ہے. جتنا کیئر اور جتنا فکر, جتنا مدد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی اس دنیا میں کرتے ہیں, کل قیامت کے دن ٹھہریں گے وہاں پر کیا حال رہیں گا معلوم؟ قیامت کے دن بڑے بڑے چاہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ ماں باپ اپنے اولاد کو چھوڑ کے بھاگے گا, اولاد اپنے باپ کو اور بچوں کو چھوڑ کے بھاگے گی, بھائی بہن ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگیں گے, جگری دوست بولتے ہیں نا, جگری دوست جان دیتے ایک دوسرے کے لیے, سب چھوڑ کے بھاگیں گے. بھائی پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, کوئی کسی کی سپورٹ کرنے نہیں ٹھہرتا ہے. وہاں پر ایک ہی ذات ہوگی جو یہ سوچے گی کہ میں کدھر جاؤں گا, نہیں سوچے گی, وہ یہ سوچیں گے کہ یہ اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, میں اس کو بچاؤں گا, اس کو بچاؤں گا. آپ لوگ کو, ہم لوگ کو, ہم سب کو بچانے اور جنت میں بھیجانے کی جو ذات فکر, دیکھو اللہ تو حساب کرنے بیٹھا ہوا ہے, اللہ تو فیصلہ کرے گا. اچھے کلمہ پڑھا, اچھے کام کرا, جنت. کلمہ نہیں پڑھا یا کلمہ پڑھ کے اچھے کام نہیں کرا, جہنم. اللہ تو اس دن جج ہے, اللہ تو فیصلہ کرنے پہ بیٹھا ہے, اللہ تو اس دن غصے میں ہے. اللہ کے غصے سے بچا کے سب کو جنت میں بھیجانے کی جس کو فکر رہے گی, بخاری شریف میں لکھا ہے وہ ایک ذات رہے گی جس کا نام ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالمؤمنین رؤوف رحیم, یہ لکھ کے لگا ہے نا, محمد دا مرسیفل. وہ مرسیفل اس دنیا میں بھی ہے, مرسیفل ہم سب کے لیے ہے, وہ مرسیفل قیامت کے دن بھی ہے. وہ مرسیفل ہیومن بینگ کے لیے ہے, وہ مرسیفل جنات کے لیے ہے, وہ مرسیفل جانوروں کے لیے ہے, وہ مرسیفل درختوں کے لیے ہے, وہ مرسیفل انوائرنمنٹ کے لیے ہے, یہ ندیوں کے لیے, یہ جنگلوں کے لیے, یہ زمین کے لیے, یہ گلوب کے لیے, اور یہ پوری یونیورس اور یہ گلیکسی اور یہ جتنا سسٹم ہے ان تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسیفل ہے. اب ہم وہ واقعات کے طرف چلے جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں بس اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے مرسیفل ہے, ہر ایک کے لیے سرکار کی رحمت ہے. ایک جانور کو کام لیتے وقت
ایک سے دو مرتبہ کوئی صحابی مارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جانور جتنا کام کر سکتا ہے، ایک اونٹ کے اوپر زیادہ سامان ڈال رہے تو اونٹ بیٹھ جا رہا تھا، وہ تو چلنا بلکہ اس کو مار رہے تھے اور لے کے چلا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ صحابی کو ڈانٹنے لگے، بولے ان جتنا کام کر سکتا ہے وہ اونٹ سے اتنا ہی کام کراؤ، کیوں مار رہے ہیں اس کو؟ کیا ضرورت ہے بار بار مارنے کی؟ اس کو اچھا کھانا دو، اس کو مضبوط اور فٹ بناؤ، جتنا ان کر سکتا اتنا کراؤ، اس سے زیادہ نہیں کرنا. وہ بھی زندہ چیز ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو. ہاں، جانور کے لیے رسول اللہ کو غصہ آ رہا ہے، جانور کے لیے رسول اللہ رحمت والے ہے، مرسیفل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ ایک جگہ نہیں، کئی مرتبہ ہو چکا ہے یہ. ایک مرتبہ سلیو، آپ تو معلوم ہے ماسٹر اینڈ سلیو پرانے زمانے میں ہوتے رہتے. میں مالک اور نوکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، سرونٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سلیو کی بات کر رہا ہوں. جب ماسٹر سلیو کو خرید لیتا نا، ہی از اے اونر، جو چاہا وہ کر سکتا، کام لگائے، خالی بٹھائے. اگر مالک اپنے نوکر کو، اپنے سلیو کو، جس کا وہ اونر ہے، غلام کو مرڈر بھی اگر کر دیا تو اس کو سزا نہیں ہوتی. میں خریدا سو تھا بھائی، میں مار دیا اس کو، تو میرے کو کون پوچھ سکتا؟ ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں. ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھے، ایک صحابی کیا کرے تھے، اپنے ایک سلیو کو چھڑی لے کے مارے، کام صحیح نہیں کرا بلی مارے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آواز دے، ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کا نام تھا، ابو مسعود اللہ سے ڈرو. انہوں پلٹ کے دیکھے کون بول رہے ہیں؟ میں میرے سلیو کو مار رہا ہوں، دوسرا کون انٹرفیرنس کر؟ بھائی میرے گھر کے میٹر میں کوئی باہر والا بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. حالانکہ گھر کا میٹر تو ریلیشن ہے، نارمل ریلیشن ہے، وہ رہ سکتا بھی ٹوٹ بھی سکتا ہے. لیکن یہاں تو سلیو کو مار رہا ہوں میں، یہ کون پوچھ سکتا؟ تعجب سے پلٹ کے دیکھے تو پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. جی گھر کے سامنے تھے، انہوں کچھ کام لے رہے تھے، غلط کرا سلیو تو مارے اس کو. مارتے بولے اتق اللہ یا ابا مسعود، ابو مسعود اللہ سے ڈر. پلٹ کے دیکھے سرکار ادب سے ڈر، یا رسول اللہ آپ ہے. بولے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیوں مار رہا ہے سلیو کو؟ جی تو ذرا اپنے غلام کو کیوں مار رہا ہے؟ ابو مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ غلطی کر رہے تھے، انہوں کام صحیح نہیں کر رہے ہیں، بار بار بول رہا ہوں سمجھ رہا نہیں، تو ذرا اس کو سکھانے کی وجہ سے مار رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو بھی تو اللہ کی ملکیت ہے نا، تیرا اونر بھی تو اللہ ہے، تو اس کا اونر ہے تو تو اس کو مار رہا ہے، تیرے سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ تو اللہ تو کیا چاہتا ہے، اللہ تیرے پہ رحم کرے یا اللہ تیرے کو مارے؟ بولے یا رسول اللہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے. تو اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے کو معاف کرے تو تو بھی اپنے سلیب اور غلاموں کو معاف کرنا سیکھ. انہوں بولتے میرا دل ہل گیا. صحیح بھی، میں جس کا اونر ہوں میں اس کو مار رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ میرے سے تو غلطیاں ہوتے رہتے، اللہ میرے سے گناہ ہوتے معاف کر. بھائی میں دوسروں کو معاف نہیں کروں گا اور دوسرے میرے کو معاف کرنا؟ نہیں. الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے الراحمون یرحمهم الرحمن، جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، جو زمین پر لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحمت سے، مرسیفل طریقے سے، مرسی سے پیش آتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ رحمت سے پیش آتا ہے. تم زمین والوں پر رحمت کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اس کے بعد حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تو یا رسول اللہ پھر میں کیسا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3-4 باتیں فرمائے. بھی تمہارا سلیو بھی ہے نا، سلیو تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کپڑے پہنتے وہی کپڑے ان کو بھی پہناؤ، جو تم کھانا کھاتے وہی کھانا ان کو کھلاؤ، اور جو کام ان کو دیتے ہیں دیتے وقت یہ سوچ کے دو کہ وہ کتنا کام کر سکتے، جتنا وہ کر سکتے اتنا ہی کام دو، اور اگر ان کی طاقت سے زیادہ کام دے دیے نا تو تم بھی ان کے ساتھ ٹھہر کے ان کے ساتھ کام کرو. فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کب سنا ہے معلوم؟ انہوں تو اکیلے ہی تھے، یہ اور کوئی تھا نہیں گلی میں وہاں. ابو مسعود الانصاری تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے. کب بولے معلوم انہوں یہ بات؟ ایک مرتبہ انہوں بازار میں سے جا رہے تھے تو ان کا ایک کزن بھائی سیم ڈریسنگ میں جا رہے تھے دونوں، انہوں اور ان کے کزن بھائی بھائیاں سیم نہیں سلا لیتے، ایسا فریش جو ہے دونوں مل کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے لوگ ملے، ان کے دوستوں ملے، ارے بھائی آپ کے کوئی بھائی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سیم ڈریسنگ کر کے اچھی نکلے آپ لوگ کبھی ملائے نہیں آپ کے بھائی سے، آپ کے کزن سے؟ بولے نہیں یہ میرا سلیو ہے. بولے میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرا سلیو ہے.
سلیو اور ماسٹر دونوں سیم دکھ رہے ہیں، ایسا کیسا؟ ابو مسعود تم ایسا کیسا کرے؟ سلیو کو تو ایسا نہیں رکھتے نا بھائی، چھوٹے کپڑے پہننا، پیچھے رہنا، ہاتھ بن کے رہنا، سامان اٹھا کے چلنا، یہ تو تمہارا بھائی دکھ رہا، یہ کیسا کر دیے تم؟ تب انہوں یہ قصہ سنائے کہ میں تو سلیو کو سلیو بنا کر رکھا تھا، لیکن رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ اصل میں اخوانکم خولکم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ایکچول میں یہ سلیو نہیں ہے، ایکچول میں اللہ نے ان کو انسان، ہیومن بینگ تمہارے جیسا بنا کے پیدا کیا، وہ تمہارے بھائی ہے، اللہ نے اگر ان کو وہ پوزیشن پر رکھا ہے تو تم بھی ان کو اپنا بھائی جیسا بنا کر چلو۔ پوری دنیا کے اندر جو انسانیت، ہیومینٹی میں جو ایکویلٹی آئی نا، جسٹس، ایکویلٹی، سب انسان برابر، بھائی بھائی، سب کے برابر رائٹس ہے، یہ کس کی رحمت ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روپ میں ہمارے درمیان بھیجا۔ آپ دیکھو آج جو ہم ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے تو ایسا نہیں رہتا تھا۔ برہمن الگ بیٹھتا تھا، کیا کہتے ہیں، شودرا الگ بیٹھتا تھا، سید الگ بیٹھتا تھا، پٹھان الگ بیٹھتا تھا، بیگ الگ بیٹھتا تھا، اور شیخ الگ بیٹھتا تھا، کلاسز الگ، کپڑے الگ، اوپر نیچے، یہ سب کہانیاں رہتے تھے۔ یہ جاہلیت کے گڑے اور یہ کاسٹزم کے ڈویژن اور ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، گرا کے دیکھنا، یہ سب ہوتا تھا۔ آج اگر ہم سب بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوئے، اگر آج ہم ایک دوسرے کو ایکول دیکھ رہے ہیں، آج اگر ہر انسان کو جی یہاں سے لے کر کیا کہتے ہیں UN تک ایکوالٹی اور جسٹس کی اگر بات ہو رہی ہے، تو یہ جسٹس جو سب سے پہلے زمین پر لا کر عطا کیے، یہ آئیڈیالوجی دیے، یہ سوچ دیے ہیں، یہ لا دیے ہیں، یہ سسٹم اور یہ رائٹ دیے ہیں، وہ رائٹ دینے والی ذات کا نام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میری سب سے بڑی رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے، آل یونیورس کے لیے مرسیفل اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ اور بعض بیوقوف رہتے اللہ کی رحمت سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے، ایسا ہوتا ہے اللہ کی رحمت بڑی، حضور کی رحمت بڑی ہے، اللہ کی رحمت، ارے اللہ سے کمپیئر کرتے کیسا جی؟ نالائق ہے وہ انسان جو حضور کو اللہ سے کمپیئر کر رہا۔ حضور مخلوق ہے، کریشن ہے، اللہ خالق ہے۔ کریشن میں مقابلہ ہوتا نا جی، دونوں مخلوق میں وہ ہنگا، اللہ سے کمپیئر کیسا کرتے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہے جس کو اللہ نے بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی بھٹکا دینا نہیں، ارے انہوں سب سے بڑی رحمت ہے بولے، سب سے بڑی رحمت ہے بولے، تو کیا اللہ سے بھی بڑی رحمت ہے کیا؟ ارے اللہ تو بنایا ان کو، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ نے پوری کائنات کے اندر سب سے بڑی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ سمجھ میں آ رہی بات یہ؟ تو اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے جی؟ اتنا ہلو نہیں چلتا، پھر بول رہا ہوں، اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے، اور پیچھے والوں سے بھی، اور سب کی آواز آنا، اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو صرف خوش ہونا ہے یا خوشی منانا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے بیٹے، ہمارا نہیں ہے، اس میں ہم تو تابع ہے، جو قرآن میں آیا، جو اللہ کا حکم ہے وہ کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اللہ کا فضل اور خوشی آئی تو ہم کو خوشی، بولیے خوشی کیا کرنا ہے؟ ہاں خوش ہونا تو ہم خوش ہوئیں گے جی۔ ابا پیدا ہوئے سو ابا کی برتھ ڈے آئے تو میرے بچے کل زبردستی کیک کٹوائے، میرے کو کل برتھ ڈے تھی میری جی، تو زبردستی، ارے میں بول رہا ہوں بابا میں ہو گیا بڈھا، اب یہ کہے کہ کیکا میں کا بچوں کے شوق رہتے کرو، نہیں بابا، نہیں بابا کی برتھ ڈے، بابا کی برتھ ڈے، زبردستی ایک کھانا وانا پکا کے اسپیشل کھلا کے کر کے، بہرحال وہ جو کرے وہ کر کے، اس کے کیک منگا کے، رات کی دیر ہو گئی تو بھی کٹائے زبردستی، ہماری خوشی۔ میرے کو کیا برتھ ڈے بیٹے، ہمارے لیے اپنی برتھ ڈے، میرے کو ایسا لگتا ہے یہ تو بیکار چیز ہے، چھوڑو اس کو، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے یہ پوری یونیورس کے لیے جشن کا ماحول ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسا ایک باپ کی برتھ ڈے آ گئی، ماں کی برتھ ڈے آ گئی، کیسا خوشی ہوتی ہے؟ ماں باپ چھوٹے ہیں بیٹے، ماں باپ بہت بڑے ہیں، لیکن جب سرکار سے کمپیئر کریں گے تو بہت چھوٹے ہیں۔
دادا دادی چھوٹے ہیں، دوست چھوٹے ہیں جی، سب کچھ چھوٹا ہے. سب سے بڑی اگر ذات یونیورس کے اندر، مخلوق کے اندر، کریشن کے اندر اگر سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑا برتھ ڈے اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتھ ڈے. تو ہم سب آج ہوم ورک سینٹر میں یہاں پر سرکار کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں. آپ لوگ بتاؤ، کیا اپنے گھر میں بھی آپ لوگ خوشیاں منائیں گے یا نہیں منائیں گے؟ انشاءاللہ جتنا ہو سکا بیٹے، جیسا ہو سکا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ نہیں کرنا، طاقت کے لمٹ کے اندر کر کے خوش ہونا بھی، خوشی منانا بھی. ٹھیک ہے یہ بات جی؟ کچھ اسپیشل پیغام تو نہیں ہے نا جی؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی نعت شریف ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھو. مطلب نعت تو میں پڑھوں گا، نعت میں پڑھوں گا، آپ لوگ میرا ساتھ دینا. اس میں کیسے ساتھ دینا معلوم؟ اللہ کا نام لینا، اللہ بولنا. آپ لوگ اللہ بولنا. کیا بولنا؟ اللہ بولنا، مگر ایسا نہیں بولنا، ترنم میں بولنا ہے، ترنم میں بولنا. اللہ بولنا ہے، اللہ اللہ اللہ. یا خالق البشری، یا خالق البشری، بولیے. یا او خالق پیدا کرنے والے، البشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب بشر ہیں نا، ہم سب انسان ہیں نا. انسان کو بولتے بشر. اب جی ہیومن، دا ہیومن بول رہے ہیں، اسپیشل. وہ کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. البشر، سب سے اونچے بشر، سب سے اعلیٰ بشر، جن کے ویسا کوئی اور بشر نہیں. ہمارے دیکھو، ہمارے اور آپ کی بشریت میں، ہماری بشریت میں ہم بھی بشر ہے، رسول اللہ بھی بشر ہے، نور بھی ہے. اب ہم نور کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم بشر پہ گفتگو کر رہے ہیں. ایک فرق بتاؤں سمپل، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انہوں ایک جیسے بشر ہے. اپن بشر ہے نا. آپ لوگ ماشاءاللہ سب آپ لوگ کو پڑھاتے رہتے ہیں، سائنس کیا بولتے، فزکس وغیرہ پڑھاتے. یہاں سے اگر 1 کلومیٹر اوپر چلے گئے ہوا میں اڑ کے تو کیا ہوتا؟ آکسیجن کم ہو جاتا. برابر ہے نا؟ آکسیجن کم ہو جاتا ہے. 2 کلومیٹر اوپر چلے گئے تو اگر وہ آپ کو ماسک لگا ہوا نہیں ہے، آکسیجن کا سلنڈر آپ کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے تو کیا ہوتا؟ آکسیجن کی کمی ہوتی اور انسان مر جاتا. نارمل انسان اونچائی پہ جانے کے لیے آکسیجن کم ہو جاتا ہے. اسپیڈ زیادہ ہو گئی تو چمڑا اکھڑ جاتا ہے. سورج کے قریب چلے گئے، دوسرے پلانٹس کے قریب چلے گئے تو انسان جل جاتا. ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم پاک سے، بشریت سے، ارے یہ تو فیض ہے نہیں ہے. میں وہ سلام کرا جب سے سوچ رہا ہوں کہ یہ دیکھا ہوا چہرہ کون ہے، یہ تو فیض ہے. چلو ٹھیک ہے، ادھر آ جاؤ واپس. اب یاد آیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ہیومن، کوئی کیا کہتے ہیں وہ جو کیا کہتے ہیں، کیا عربی میں رائد بولتے ہیں اس کو، آسٹروناٹ. آسٹروناٹ کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے، ہم لوگ انگلش میں نہیں پڑھے نا، سائنس ہمارے تھوڑا مشکل سے آتے یہ ورڈ. آسٹروناٹ کے کپڑے رہتے، آکسیجن لگا ہوا رہتا، وہ سب سیفٹی کے بغیر اگر ہم اوپر گئے تو کیا ہوتا؟ ہم مر جاتے. مگر شب معراج کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملٹیپل لائٹننگ اسپیڈ سے مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے. مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ آلموسٹ 1500 کلومیٹر. پھر وہاں سے پوری آسمانوں کو چیرتے ہوئے جتنی یونیورس ہے پوروں سے آگے نکلتے ہوئے چلے گئے. کہیں کوئی حدیث میں ہے کیا کچھ اسپیشل ڈریسنگ تھی؟ بلکہ نہیں. کیسا گئے؟ بشریت کے ساتھ گئے، یہی باڈی کے ساتھ گئے. ہاں ہم بشر دیکھو بھائی، آدھا کلومیٹر اوپر گئے تو اپنے کو تھوڑا سا سفکیشن فیل ہوتا. اب سمجھو آپ لوگ یہاں سے جا کے آپ لوگ کیا کریں معلوم؟ وہ دبئی چلے گئے. سمجھو دبئی میں کیا کرے؟ وہ کون سا ٹاور ہے جی؟ برج خلیفہ ٹاور کے اوپر چڑھ گئے. اگر وہاں پر اوپر نکل گئے سب سے اوپر، اور آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے آکسیجن وغیرہ، تو آپ کو ایک سفکیشن ہوتا، دم گھٹ رہا ایسا. تقریباً کیا 700 میٹر اوپر چلے گئے، آلموسٹ 1 کلومیٹر اوپر چلے گئے. مگر وہیں پر اگر ایک 70 سالہ بڑے میاں کو اگر اوپر لے کے گئے نا، وہیں سے اوپر نکل لیتے انہوں. ارے لنگس کمزور ہے جی، لنگس کمزور ہے، انہوں برداشت نہیں کر سکتے. انہوں اپن مضبوط ہے تو وہاں تک اپنے کو چلتا، لیکن تھوڑا اور اوپر گئے تو اس کے بعد اپنے کو بھی نہیں چلتا ہے. جس کی جتنی طاقت ہے اتنا سنبھالتا ہے. جی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہیومن انرجی کا ہے، بشریت کا ہے.
اور ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا پاورفل اور اتنا گریٹ اور اتنا عظیم اور اتنا اسپیشل بشر بنایا ہے، اتنا اسپیشل ہیومن بینگ بنایا ہے کہ وہ اپنی بشریت کے ساتھ اسی طرح کے جو ان کا جسم پاک کا گوشت، ہڈی، چمڑا اور ان کے لنگس اور دل اور دماغ تھے، اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل یونیورس کو کراس کرتے ہوئے عرش معلیٰ کے اوپر تک گئے بھی اور واپس بھی آ گئے، اور ان کی بشریت کو کوئی فرق نہیں پڑا جی۔ تو ہم کیا ہے؟ ہم بشر ہے، اور رسول اللہ کیا ہے؟ البشر ہے جی۔ بشر اور دا بشر فرق ہو گیا نا، مین دا مین فرق ہو رہا نا۔ آپ بولیں گے دا مین، ارے ہی از دا مین، ہی از دا مین، ہی از دا اسٹرانگسٹ۔ یہ جو دا ہوتا ہے نا، اس کو عربی زبان میں ال بولتے ہیں، الف لام جو لگاتے ہیں۔ تو ہم سب کیا ہے؟ ہم بشر ہے، بولے ہم کیا ہے؟ بشر ہے، اور رسول اللہ کیا ہے؟ البشر ہے۔ یہ بولتے یا خالق البشر، اللہ اللہ یا خالق البشر، اے دا بشر کو پیدا کرنے والے، اے محمد کو پیدا کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ اب باقی نعت شریف تو میلاد پہ ہے، میں پڑھ لیتا ہوں وہ اتنا، آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ اتنا حصہ پڑھنا ہے اس لیے سکھا دیا۔ چلیے میں آپ کو میں سناتا ہوں، پہلے غور سے سننا بیٹے، ابھی پڑھنا نہیں ہے، ابھی غور سے سنو، ٹیون پکڑنا ہے آپ لوگ کو، ٹیون پکڑنا ہے۔ اللہ 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 یا خالق البشری۔ ایزی ہے نا، سمپل۔ پھر غور سے سنو، سنو ابھی پڑھنا نہیں ہے، ابھی سنو۔ اللہ 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 یا خالق البشری۔ کیچ کر رہے ہیں؟ کیچ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں۔ اب دھیمی آواز میں پڑھو بیٹے، دھیمی آواز میں، ٹھیک ہے؟ بڑی آواز سے نہیں پڑھنا، ابھی میں بولوں گا بڑی آواز سے کا پڑھنا، دھیمی آواز سے میرے ساتھ پڑھو۔ چلو، اللہ 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 یا خالق البشری۔ آ رہا نا؟ چلو تھوڑا آواز بڑھا کے، اللہ 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 یا خالق البشری۔ آ رہا پڑھنا؟ بڑی آواز سے پڑھیں گے جی، پورا ہوم ورک سینٹر گونجنا ہے اب، ٹھیک ہے؟ طرز آگے پیچھے نہیں کرنا، سب ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ 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 یا خالق بدت لنا في ربيع طلعة القمر من وجه من فاق كل البدو والحضر الله اللہ 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 یا خالق البشر۔ 70% بچے پڑھ رہے ہیں، 70%، 30% ایسا دیکھ رہے ہیں ٹھہر کے، انہوں پڑھ رہے ہیں سے دیکھ رہے ہیں، انہوں پڑھ رہے ہیں سے دیکھ۔ کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ میں کیا بولا آپ لوگ کو؟ مہمان ہیں آپ لوگ دیکھنے آئے سو؟ بولیے مہمان کون ہے بھائی؟ یہاں کوئی مہمان ہے کیا؟ یہاں آپ میلاد پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں، آپ میلاد میں پارٹیسپیٹ کریے، اور ہلو نہیں پڑھنا بیٹا، ٹیچرز کو بھی بول رہا ہوں میں، آپ لوگ بھی آہستہ نہیں پڑھنا، سب مل کر آواز سے پڑھیے، گونج، اللہ کا تو نام لے رہے نا جی، سب مل کر ہوم ورک سینٹر گونجنا ہے۔ پڑھیں گے جی؟ چل میرے بچے بیٹھ جا، ہاں کرو بیٹے اپنا کام، دوسروں کو ڈسٹرب۔ چلو ادھر دیکھ لو بیٹا، میں چاہ رہا ہوں کہ ہوم ورک اللہ کے نام سے، ہوم ورک سینٹر اللہ کے نام سے گونجنا اور سرکار کے نام سے گونجنا ہے۔ پڑھیں گے سب مل کر؟ سب کا آواز چاہیے بیٹے، آہستہ نہیں پڑھنا بیٹے، آہستہ نہیں، سب مل کر آواز سے پڑھنی ہے۔ چلیے،
اللہ 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 وكان في مثل هذا الشهر مولده أكرم بمولد خير الخلق والبشر الله 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 يا متى أرى ربعه يا سعد اسعله سعيا على الرأس بل سعيا على البصر الله 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 صلى عليه إله العرش ما صدحت حمائم الورق في الآصال والبكر الله 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 يا خالق البشر اللهم صل وسلم وزد وبارک علیہ. کیسا اچھا لگا نہیں؟ الحمدللہ. چلیے اب ہم دعا کرنے سے پہلے تھوڑا سا قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہماری طرف سے اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم گفٹ کر سکیں. اور کون سے سورے پڑھیں گے؟ آپ لوگ کو علم ترى یاد ہے بیٹے؟ علم ترى تو اپن سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر علم ترى لإلاف قریش ارأیت الذی پورا ایک ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ سورہ ناس تک. سب کو یاد ہے نا یہ سورہ؟ چلیے بیٹے آواز سے پڑھنا سب مل کر. ٹھیک ہے؟ چلیے شروع. ٹھیک ہے؟ آؤ بیٹے، اچھا ہے آپ آگے پڑھے. میں دیکھ رہے ہیں نا میری حالت کیا ہو رہی، میں بھول گیا ہوں. آ جاؤ آ جاؤ. ہمارے مل صاحب ہے نا، علیم الدین مل صاحب، جو پڑھیں گے ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پڑھنا نہیں رہتا. سب مل کے کیسا اللہ اللہ پڑھے، سب مل کر ایک ساتھ جو ہے سورہ فاتحہ. دوسرا مائک ہے نا، یہ دے دو بیٹے، دوسرا مائک دے دو ایک. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. اپنے کو سب کو پڑھنا ہے بیٹے، ان کو سننا نہیں ہے. ان کو کیوں مائک دیے؟ تاکہ ان کے ساتھ پڑھنا، آگے پیچھے نہیں ہونا، بلکہ مل صاحب کے پاس مائک ہے. سب مل کے ان کے ساتھ پڑھنا سورہ فاتحہ، پھر علم ترى سے پورا ناس تک پڑھیں گے، اس کے بعد مختصر دعا کریں گے. چلیے بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله اللهم افتح لنا بالخير وأتمم لنا بالخير واجعل أواخر الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم يا سابق الغوث ويا سامع الصوت ويا كأس العذام لحما بعد الموت أغثنا وأجرنا من عذاب الآخرة أغثنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وحلالا طيبا اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم إنا نسألك معجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا مسبب الأسباب
يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك المصطفى. اللهم ارزقنا حب نبيك المصطفى وأهل بيت نبيك المصطفى وأولياء أمة نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الہ العالمین ہماری اس محفل پاک کو قبول فرما. الہ العالمین ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما. الہ العالمین تیرے محبوب کی خوشی میں ہم یہاں جمع ہوئے، تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں الہ العالمین ہم یہاں جمع ہوئے. پروردگار ہماری اس جمع ہونے کو ہماری زندگیوں کے اندر منور فرما، برکت والا بنا دے. الہ العالمین ہم تمام میں الہ العالمین جو جس مقصد کے ساتھ الہ العالمین دلوں کے اندر مقاصد حسنہ لیے ہیں، پروردگار ان کے مقاصد کی تکمیل فرما. الہ العالمین اس علم کے مرکز کو پروردگار تو علم نافع کا دار بنا دے، علم نافع کا گھر بنا دے. الہ العالمین یہاں آ کر علم حاصل کرنے والے تمام طلباء کو علم کی دولت سے مالا مال فرما دے، حکمت کی دولت سے بہرور فرما دے. الہ العالمین ہمارے قلوب کے اندر اپنے حبیب کی محبت کو پیدا فرما دے، مضبوط فرما دے، مستحکم فرما دے. الہ العالمین اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہماری زندگیوں میں الہ العالمین اہل بیت اطہار کی وفاداری کو نصب العین بنا دے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین قرآن اور اہل بیت سے ہماری وابستگی کو مضبوط فرما. الہ العالمین میلاد پاک کی یہ خوشیوں کے موقع پر، یہ بہاروں کے موقع پر ہماری زندگیوں میں خوشیاں بکھیر دے. الہ العالمین ہماری اس دنیاوی زندگی میں بھی خوشیاں بکھیر دے، ہماری آنے والی دنیا کی زندگیوں میں بھی الہ العالمین تو وہاں پر بھی خوشیاں بکھیر دے. پروردگار دونوں زندگیوں کو منور فرما دے، رونق یافتہ بنا دے. الہ العالمین منور فرما دے، حضور کی شفاعت عظمیٰ سے ہمیں مالا مال فرما دے. الہ العالمین اس زندگی میں سرکار کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس زندگی میں سرکار کی اطاعت و فرمانبرداری پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس زندگی میں سرکار کی شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے جو بڑے بزرگوں نے الہ العالمین اس میلاد کے طریقے کو ہم تک پہنچایا ہے، پروردگار ان کی قبور میں رحمتوں کے اطباق نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین جو بڑے ہماری سرپرستی فرماتے ہوئے میلاد کی مجالس منعقد کروا رہے ہیں، الہ العالمین ان کے سایوں کو ہم پر دراز فرما، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ہماری زندگیوں کے اندر ان کے سائے کو دراز فرما. الہ العالمین ہم تمام کو علم کی دولت سے سرفراز فرما، اور خصوصاً ہوم ورک سینٹر کے یہاں پر جو طلباء و طالبات ہے، پروردگار ان کو اپنے اپنے میدانوں میں علم کا ماہر بنا دے. الہ العالمین علم کی لیڈرشپ کرنے والا بنا دے. الہ العالمین یہاں کے تمام اساتذہ کو اور یہاں کے انتظامیہ کو تو الہ العالمین ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اس محفل پاک کو قبول فرما. اس محفل پاک کے منانے میں، سجانے میں، الہ العالمین اس محفل پاک کی خوشیوں کو آراستہ کرنے میں جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ادا کیا ہے، پروردگار ان تمام کی زندگیوں کو تو منور فرما، خوشیوں سے ان کی زندگیوں کو بھر دے. الہ العالمین خصوصاً ہمارے فیصل سر صاحب ہے، الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان پر بھی خصوصی اپنی توجہات فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات ان کا مقدر بنا. الہ العالمین ہم تمام کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید الاولین والآخرین. الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه مظهر لطفه
ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آپ سب کو مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت.